خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ میں صرف ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہے اس میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، جس کے اندر 7 CCTV فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو کہا گیا کہ بجلی بند نہیں ہوئی تھی۔ 7 CCTV فوٹیجز ان کے بیڈ روم کے سامنے اور وہ سارا کچھ شو کرتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ 5 دن ان کی بجلی کاٹی گئی ان ہیومن طریقے سے، ایک کائنڈ آف ٹارچر ہے۔ اور 10 دن کے لیے اس 8x7 کا جو ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر ان کو کنفائن رکھا گیا، اور بندہ کیسے کھانا ہضم کر سکتا ہے اور کس طرح کی ان کی کیفیت رہی وہ سب آپ تک پہلے بات پہنچ چکی ہے۔ پھر اگلے دنوں میں 24 گھنٹے کے اندر صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکالا جاتا تھا، اس کے علاوہ 22.5 گھنٹے ان کو اس کمرے میں رکھا جاتا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو کیفیت آ چکی ہے، جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا، اور کتابیں ان تک نہیں پہنچنے جاتی تھیں جو پچھلے 6 ہفتے سے یہاں ہیں، اور ان کے کپڑے بھی وہاں نہیں پہنچائے جاتے تھے جو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پہنچائے جائیں۔ ایکسرسائز مشین جو عدالت کے حکم سے ملی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی۔ اس کے علاوہ فیملی سے ملاقاتیں بند کر دی گئیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، فرینڈز سے، دوستوں سے، لائر سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اور یہ جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا، اس یزیدیت اور فسطائیت پہ یقین رکھنے والی حکومت نے، یہ سزائے موت کے ملزمان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دن میں باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کو پوری آزادی ہوتی ہے، جبکہ ان کے ساتھ جو ظلم، جبر، بربریت ہوئی یہ آج تک کسی سابق پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی، کبھی چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی، اور کبھی کسی سابق کسی منسٹر کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ان کو 40 لوگ ملنے آتے تھے، گھر کا کھانا ان کو ملتا تھا، ان کو ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، جبکہ ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملیں۔ اور دوسرا، خان صاحب نے جو قاضی فائزہ صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں، ان کے بقول جو انہوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں، وہ اوپننگ بیٹسمین بنا ہوا تھا جس حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور اس کی بدنیتی یہ دیکھیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونا تھا آئین کے مطابق، لیکن ان کو جس طرح پریشر ڈال کے وہاں جلسے کیے گئے اور جرگہ بٹھایا گیا 3 بندوں کا، اور ان 3 بندوں میں سے PMLN کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تب نواز شریف واپس آئے گا جب چیف جسٹس قاضی فائزہ بنے گا، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ قاضی فائزہ کے آنے کے بعد وہ آیا، اور قاضی فائزہ کے جانے سے پہلے وہ لندن چلا گیا۔ اور پھر جو کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا تھا تو وہ آپ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا چیف الیکشن کمشنر ملا ہوا ہے یا چیف جسٹس ہمارے ساتھ اس الیکشن فراڈ میں ملا ہوا ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پارٹی کو، PTI کو کرش ہونے دیا، ہمارے کوئی کیسز نہیں لگائے، ہمارا سمبل کا نشان والا کیس ہمارے خلاف فیصلہ دیا، نشان چھین لیا، الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا۔ اس سارے کرپٹ سسٹم کا سب سے بڑا وہ اس کے اوپر شیلٹر ہو کے بیٹھے رہے، اور 3 پراپرٹیز ان کی لندن میں تھیں، اور وہ جو لندن میں پراپرٹیز تھیں اور نیب ترامیم کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ دیا، چونکہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہاں انصاف کا نظام کھلے چونکہ ان کی اپنی پراپرٹیز وہاں موجود تھیں، اسی طرح جس طرح نواز شریف کی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹیز تھیں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایلیٹس ہے، ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ایلیٹس ہیں وہ اس ملک میں صرف اس وقت تک رہتے ہیں کہ جب تک ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کا مفادات کا تحفظ اس طرح کرتے ہیں، اور جو پوری قوم ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں قاضی فائزہ مسلط رہا، اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا، اسی طرح جس طرح نواز شریف ابھی چلا گیا ہے، یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب نواز شریف یہاں پرائم منسٹر تھا اس نے 22 مرتبہ لندن کے دورے کیے، جس میں سے 2 آفیشل تھے جبکہ 20 کے قریب ان کے پرائیویٹ تھے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے 51، جب پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ تھے، 51 دورے کیے دبئی کے جو کہ پرائیویٹ تھے، اور ہر ایک کے اوپر 6-7 لاکھ ڈالر خرچ ہوتے تھے کم سے کم، اور وہ سارے پبلک ایکسچیکر سے خرچہ آتا تھا۔ اور جس طرح ان لوگوں نے فراڈ اور منی لانڈرنگ کے ذریعے یہاں حکومتوں پہ مسلط ہوئے اور اس کے ذریعے اپنے پیسے کو بچاتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔
اور یہ قرضے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے، قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ آج گیا ہوا ہے نواز شریف باہر، اس کو کہیں اسرائیل کے خلاف بیان دینا، چونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کوئی بات کریں۔ اور اسی طرح قاضی فائزہ نے جس طرح حدیبیہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کی بنیاد تھی اس کو بند کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اور اس میں بھی یہ صرف نواز شریف کو بینیفٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیے۔ اسی طرح بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے، یہ جائے کہ اس پہ انکوائری کراتا اور وہ کیسز لگاتا، خواہ وہ الیکشن والا کیس ہو، خواہ وہ کمیشن والا کیس ہو، خواہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے پٹیشنز تھیں، ان کا کوئی سنوائی نہیں کی اور اپنی من پسند بینچ بٹھا کے اور وہ غلط فیصلے کرتا رہا جس کے ذریعے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز آئے ان میں بدترین جج کے طور پر ہم ٹائٹل اسی کو ہی دیں گے۔ اور اس کے بعد جو کمشنر نے کہا تھا راولپنڈی نے، آج تک اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں کی۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تو اس پہ انکوائری بٹھاتا جس میں ان کا اپنا نام آیا تھا، اور آج تک وہ غائب ہے، وہ کہاں ہے اور اس کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور پھر جاتے جاتے جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کیا گیا اور اس کے ذریعے اسپیشل کمیٹی بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، اور اس تشریح کے نتیجے میں جو ان کو بینیفٹ ملا یا دیا گیا یا سہولت کاری کی گئی کہ 26ویں ترمیم کی جا سکے، لوٹے بنائے جا سکیں، لوگوں کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اٹھایا جائے اور لوگوں کو لوٹاکریسی کے ذریعے اور پیسے دے کے لوٹے خریدے جائیں، تو یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جس انداز سے انہوں نے سہولت کاری قاضی فائزہ نے کی ہے یہ کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جب ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشری کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں تو اس نے رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کہا نہیں، یہی ریٹرننگ آفیسرز الیکشن کرائیں گے جو ہمارے خلاف 3 MPO کے کئی کیسز کے آرڈر کر چکے تھے، جیلوں میں ڈال چکے تھے، اور وہ کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے فراڈ الیکشنز کرائے جس میں قاضی فائزہ صاحب کا پورا عمل دخل ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب باتیں چل رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عمران خان نے نہ ڈیل کی ہے نہ کبھی کرے گا۔ اس کو جتنی آپ نے یہ اس طرح سے بند کر کے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس سب کچھ کے باوجود وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل ہے۔ دیکھیں، وہ جدوجہد کر رہا ہے رول آف لا کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس ملک کے حقیقی آزادی دلانے کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی واپس کرنے کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس وقت جمہوریت کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں ہونے، ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ اور اس وقت جو واحد نظام انصاف ہے اس کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہیں۔ یہ ڈراتے ہیں کہ جی اس لیے ڈیل کر لو کہ تاکہ ملٹری کورٹس کا نہ سٹارٹ ہو جائے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں، ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جہاد کر رہا ہے، لہذا جہاد جو شخص کرتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عوام اور قوم کی حقیقی وہ حکمران ہیں، وہ حقیقی ترجمان ہیں، اور وہ دلوں کا بادشاہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ کسی سے وہ ڈرتا ہے۔ شکریہ۔